یہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا وہ معرکہ تھا جس نے قیامت تک کے لیے سچائی کو سرخرو کر دیا، سر کٹا دیا، مگر یزید کے باطل نظام کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یہ تھے نواسۂ رسول امام حسین۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں پیاسا مرنا قبول کیا مگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ کربلا کا میدان گواہ ہے، سروں کے نیزوں پر جانے کا سفر صرف دین محمدی کی بقا کے لیے تھا۔ حسین نے فقط قربانی نہیں دی، ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک انسانیت کا چراغ بن گئی۔ ناظرین، یہ ویڈیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر مشتمل ہے جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو گہن تک لازمی دیکھیے اور شیئر کیجیے گا۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی ظاہرہ ہے جس میں کلی حسین اور حسن پھول، یعنی اے رضا اس رحمت و برکتوں والے باغ کی کیا بات ہے جس کی کلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور پھول حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تحت ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں۔ ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، کیونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائی۔ سبط یعنی وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق اور مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق اور مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں اور حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ اس فرمان عالی کا ظہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے۔ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، السلام علیک یا ابا ریحانین، یعنی اے دو پھولوں کے باب تم پر سلام ہو۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے۔ سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں فرزند یعنی بیٹے بہت پیارے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، ان دو سے مراد حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دو پھولوں کے صدقے میں رضا پر ایسا کرم کیجئے کہ احمد رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکرا رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ میرات المناجی میں ہے، یعنی یہ حکمن میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔ خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی، گویا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی ہیں اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں، شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتی ہے۔ لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹی کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ حدیث پاک کے اس حصے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما،
اور جن سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اس کے تحت فرماتے ہیں اس دعا کا مقصد وہاں موجود حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن اور حسین سے محبت کرو کہ ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ دلی محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک پھیلنے والی چیز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد، گھر والے، نوکروں چاکروں، حتیٰ کہ اس کے شہر سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سینے سے لپٹاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں۔ انہیں کلیجے یعنی سینے سے لگانا، لپٹانا انتہائی محبت اور پیار کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا، چمٹانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے بعد سب سے قابل اعتماد احادیث مبارکہ کی کتب سیاستہ یعنی 6 صحیح کتب کہلاتی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے۔ اس میں ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سینے سے ناخن پائے یعنی پاؤں کے ناخن تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ مبارک نہ تھا، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی صورت میں نظر آتا تھا کہ سر مبارک سے سینے مبارک تک امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سینے سے پاؤں شریف تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آج سر تا قدم بالکل ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور آپ کے صاحبزادگان یعنی بیٹوں میں یہ مشابہت تقسیم کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دوست رکھے اس سے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سبط ہے اسباط سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میرے ہیں اور حسین علی کے ہیں۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا۔ یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، ایک روایت میں ہے یا جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔